بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس کی اسلامیات کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی اور باب ششم میں آج ہم سبق ہے فاتحین، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تقریباً 150 جنگیں لڑی اور ان میں سے کسی بھی جنگ میں انہوں نے شکست نہیں کھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کا سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم ایکسرسائز کی جانب، جس میں آپ کو سب سے پہلے درود جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے MCQs ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے بنو مخزوم۔ اس کے بعد اگلا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا، تو اس کا آنسر ہے جنگ موتا میں۔ اسلام کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کی سب سے پہلی جنگ ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے جنگ موتا۔ نیکسٹ ہے حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ لاسٹ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس کا آنسر ہے 21 ہجری۔ اس کے بعد آپ نے حالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش میں پیدا ہوئے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مکہ مکرمہ۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ڈیش ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے ولید بن مغیرہ۔ نیکسٹ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش ہجری میں اسلام قبول کیا، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 8۔ نیکسٹ میں آپ نے لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لاسٹ میں آپ نے لکھنا ہے حالی جگہ میں 150 جنگوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب دے، جس میں سب سے پہلا سوال ہے مسلمان فاتحین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے بہادر مجاہد سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، مسلمان مجاہدین نے فساد کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا۔ اسلامی تاریخ ایسے سربکف مجاہدین اور فاتحین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آنسر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ اگلا سوال ہے جنگ موتا میں مسلمانوں کے کون سے سپہ سالار شہید ہوئے، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی واقعہ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ اس کا آنسر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انتقال کے وقت اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے بستر پر جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی حمص کی جامع مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے تفصیلی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تحریر کریں، تو آپ نے آنسر میں لکھنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی مہارتیں سیکھ لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار سپاہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے، اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔
جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید جنگ کی کہ جس کی کبھی مثال نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور اسی جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید نے 150 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پداشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں تبرک کے طور پر رکھ لی۔ اس کی برکت کی وجہ سے دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرتا تو شکست سے دوچار ہو جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے انتقال کے وقت اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کے بجائے بستر پر جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی جامع مسجد خالد بن ولید میں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ آپ نے آنسر میں یہاں سے لکھنا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم صفر مظفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید جنگ کی کہ جس کی کبھی مثال نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور اسی جنگ کے موقع پر آپ کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا۔ حضرت خالد بن ولید نے 150 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پداشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور کامیابی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو سبق تھا ہمارا فاتحین، جس میں ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں بھی دے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔